حفصہ صاحبہ انڈیا سے، میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، شروع کے 3 سال کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر 3 بیٹے ہوئے، پہلے بانج کے تانے سننے پڑتے تھے، اب 3 لڑکے ہو گئے تو بھی تانے سننے کو مل رہے ہیں کہ بیٹی کیوں نہیں ہوئی، کہتے ہیں کہ رحمت نہیں ہوئی، برکت نہیں ہوئی۔ جاہل لوگ ہیں جو اس طرح کے تانے دیتے ہیں، بغیرتوں کا استغفر اللہ، یعنی ان جاہلوں کا کوئی علاج دنیا میں ہے نہیں۔ یہ گھروں میں اس طرح کی جہالتیں بہت ہیں، عورت کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا تانا کہ یہ منحوس ہے، اولاد ہو رہی ہے تو بیٹی ہو گئی تو بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ میں تو پہلے سمجھتا تھا یہ سب فیک ہے، ایسے کوئی تانے نہیں دیتا، لیکن ہم نے جب خود دیکھا لوگوں میں تو پھر پتہ چلا کہ جہنم جو اللہ نے بنائی ہے نا جاہلوں کے لیے، وہ بالکل ٹھیک بنائی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے، تو اسی ٹائپ کے لوگ ہوں گے وہ، جو عورت کے کسی قصور کے بغیر اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں، بیٹے دے یا بیٹیاں دے، 10 بیٹیاں بھی ہو جائیں تو اس پہ بھی عورت کو تانا نہیں دیا جا سکتا کہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، بیٹا کیوں نہیں ہے۔ بھائی اس کا کیا قصور ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو 10 بیٹے بھی ہو جائیں تو بھی عورت کو نہیں تانا دیا جا سکتا، سرے سے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے تو بھی اسے برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سب قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کے کام ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہوں۔ ویجعل من یشاء عقیما، وہ کیا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ مسز علی کراچی سے، میری ساس بہت تانے دینے والی اور لڑنے جھگڑنے والی خاتون ہے، ان کی وجہ سے ایک دفعہ میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، وہ میرے شوہر کو بھی بہت تانے دیتی ہیں۔ میرے شوہر بھی مجھے بہت زیادہ چاہتے ہیں، وہ اپنی امی کے اکلوتے بیٹے ہیں، وہ مجھے الگ گھر لے کر نہیں دے رہے، کہتے ہیں میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی 6 بہنیں ہیں، سب شادی شدہ ہیں۔ اس بارے میں رہنو بھائی فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سسٹر میں آپ کو یہی کہوں گا فی الحال صبر کر لیں، تو گھر بچانے کے لیے صبر کر لیں، اور ساسیں تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں، آپ بھی کل کسی کی ساس بنیں گی، تو ہو سکتا ہے آپ کی بہو اسی ٹائپ کا مسئلہ پوچھ رہی ہو اگر میں زندہ رہا، تو گزارا ہی چلائیں۔ اب گھر میں سب چیزیں دنیا میں انسان کو نہیں مل جاتی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو آپ اپنی ساس کو تھوڑا عزت دے دیں، رسپیکٹ دے دیں۔ باقی میں تو اب آپ کے شوہر کو مشورہ یہی دوں گا، بھئی اگر ساس بہو کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو بیوی کو الگ رکھنا چاہیے، لیکن جب اکلوتا ہے تو بیچارہ کہاں لے کے جائے گا، تو گزارا چلائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ ساس کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بہت ثواب ملتا ہے، رشتہ داری جوڑنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ آپ کی بھی خطاؤں کو معاف کرے گا اگر آپ کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب کوائن بیس کے نام پر آن لائن ایکسچینج مارکیٹ ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو ایسی بہت ساری ایپس آ رہی ہیں، انویسٹمنٹ طریقہ سکھا رہی ہیں اور انویسٹمنٹ کر کے پیسے دے رہی ہیں، تو اب کون کون سی ایپ پہ انسان تحقیق کرے، ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیں، آپ ان سے طریقہ کار پوچھیں، بھائی ہم جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ کہاں لگا رہے ہو پیسے، اور پیسے لگا کے کوئی چیز خرید کے آگے پراپر طریقے سے بیچ رہے ہو اور اس کے پروفٹ میں ہمیں شرکت کر رہے ہو تو جائز ہے، یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آج کل بلاک چین کے نام پہ چل رہا ہے سلسلہ کہ 4 کو پہنا دیا، پھر اب وہ 4 آگے ہر ایک 4 کو پہنا دیتا ہے، وہ اس کے بھی پروفٹ آپ کو ملتا رہتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی چیز قبضے کے بغیر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں، یا آن لائن جو ہے وہ کرنسی کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کرنسی کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے آن لائن، فزیکلی قبضہ کسی کا بھی نہیں ہوتا کرنسی پر، یا گولڈ پر قبضہ ہوتا نہیں ہے اور گولڈ کو آگے جو ہے نا وہ اس کا صرف ڈیفرنس برابر کرتے رہتے ہیں قیمتوں کا، اور اسی طرح سے نفع کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، تو یہ تمام طریقے ناجائز ہیں۔ تو طریقہ یہی ہے کہ باقاعدہ پراپر کسی چیز کو خرید کے آگے بیچا جائے، جیسے ڈراپ شپنگ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی 3 شرطیں ہیں، وہ میں بتا چکا ہوں کئی بار، وہ کلپ میرا دوبارہ دیکھ لیں۔